السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 494واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف الفاظ میں قربانی کے تعلق سے فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہم تمام لوگ ہی جانتے ہیں کہ گوشت کون کھاتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں، ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر قربانی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی غریب ہمارے بستی کا، ہمارے محلے کا، ہمارے گاؤں کا ایسا نہ رہے جو اس دن گوشت کھانے سے محروم رہے۔ لیکن چونکہ محترم بزرگوں، ہمارے یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے گوشت تقسیم کرنے کا، اس لیے آج 90% مسلمان قربانیاں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بعض مستحقین ایسے ہیں وہ آج بھی گوشت کھانے سے محروم ہیں، ابھی بھی ان کے گھروں پہ گوشت نہیں پہنچ رہا ہے۔ اور ہماری ترتیب ایسی ہوتی ہے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بیچارے اندازے سے تقسیم کر دیتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کا تو خیال رکھتے ہیں، اور وہ رکھنا بھی چاہیے، اپنے دوست احباب یا پھر امیروں کا خیال رکھتے ہیں کہ جنہوں نے آلریڈی قربانی کی ہے ان کے گھروں پہ تو گوشت جا رہا ہے، لیکن جو غربا، جو فقراء ہے، ان کے گھروں پہ نہیں جا رہا ہے۔ اور ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں مسلمانوں کی اپنی ایک ایسی بستی ہوتی ہے غریبوں کی، وہاں پہ زیادہ تر غریب طبقہ، مزدور طبقہ، فقراء، روزی مزدوری کرنے والے بیچارے، ایسے لوگوں کی بستیاں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی استطاعت ہوتی نہیں قربانی کرنے کی، اور وہ بیچارے جو ہے محروم رہتے ہیں قربانی کے دن بھی ہمارے گوشت سے۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ تمام لوگوں کو ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا فارمولہ بتا رہا ہوں اجتماعی قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا۔ اللہ کی ذات سے 100% امید ہے، اس کو شہر لیول پہ مت کرو، یہ محلہ لیول پہ ہی کرو، تو انشاءاللہ آپ کے محلے میں کوئی بھی آدمی وہ گوشت سے محروم نہیں رہے گا۔ چھوٹا شہر ہے تعلقہ لیول کا تو پھر اس کو شہر لیول پہ آپ کر سکتے ہیں، قصبہ ہے تو آپ قصبے کے لیول پہ کر سکتے ہیں، گاؤں ہے تو گاؤں کے لیول پہ کر سکتے ہیں، اور بڑا شہر ہے تو آپ اپنے مسجد کے اعتبار سے کرو۔ انشاءاللہ یہ فارمولہ اگر آپ عمل کرو گے، مجھے اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ گوشت کے جو 3 حصے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیزوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، وہ غریبوں والا حصہ برابر غریبوں کے گھر تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ کوئی غریب اس دن گوشت کھانے سے محروم نہیں رہے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا گاؤں چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے نانا کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سالوں سے، بچپن سے میں ان کی ترتیب دیکھتے آ رہا ہوں، بچپن سے، چھوٹے تھے تب سے۔ اب ہمارے برادری میں، ہمارے خاندان میں تو ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے اور ہر فرد قربانی کرتا ہے۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ بھائی اپنا محلہ، اپنی بستی جتنی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنا تیسرا حصہ وہ ہمارے یہاں پہ لا کر جمع کرے۔ الحمدللہ پرانے زمانے کے بڑے بڑے مکانات، وہ دھابے بنے ہوئے ہیں پتھروں کے اور لکڑی کے، سامنے کا ہال تھا بہت بڑا، وہاں پہ لوگ گوشت اپنا لا کے جمع کر دیتے تھے۔ اب پورے خاندان والوں کا، برادری والوں کا، محلے والوں کا، اور پھر جن جن کو بھی اور لوگوں کو بھی اپنا جو تیسرا حصہ ہے غربا کا، فقراء کا، وہ لا کے جمع کرنا ہے، وہ وہاں پہ کر سکتے تھے۔ پورے لوگوں کے جب اجتماعی طور پر تقریباً وہاں پر جو ہے ایک 10-15 کنٹل گوشت جب جمع ہو جاتا تھا، اس کے بعد ترتیب یہ ہوتی تھی کم سے کم ایک 20 سے 25 نوجوانوں کی جماعت، اور اس کے اندر بھی بہت سارے بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے تھے۔ باضابطہ گاؤں میں کیسا ہے کہ پورے گاؤں کی لسٹ، الحمدللہ ہمارے یہاں پہ ایسے بھی بیچارے بزرگ لوگ، ان کے جیب میں ہی لسٹ ہوتی تھی کہ فلانے محلے میں کتنے مکانات ہیں، فلانے محلے میں اپنے مکانات کتنے ہیں۔ اب وہ جو غربا کا محلہ ہے، جو مساکین کا محلہ ہے، اس کی لسٹ نکالی جاتی تھی، کتنے مکانات ہیں، بولے وہاں پہ اپنے 400 مکانات ہیں، گوشت کتنا ہے، گوشت اتنا ہے۔
چلو اس اعتبار سے اتنے اتنے کلو کے پھر سروے کیا جاتا تھا، اور دوسرے محلے میں کتنے فقراء ہے، فلانے محلے میں اتنے مکان، فلانے محلے میں، وہ جب ٹوٹل فگر سامنے آ جاتا تھا کہ بھئی پورے بستی کے اندر تقریباً 500 ایسے مسلمانوں کے مکانات ہیں جو بیچارے غریب ہیں، مساکین ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، تو اب یہ جو گوشت ہوتا تھا کنٹلوں سے جمع کیا ہوا، اس کے جو پیکٹ بنتے تھے کم سے کم ایک ایک پیکٹ 4 5 کلو کا بنتا تھا، اور وہ جو 4 کلو 5 کلو کا پیکٹ ہوتا تھا باضابطہ اس کو پیک کیا جاتا تھا، اس کو پیپر کے اندر لپیٹا جاتا تھا، اور پھر وہ نوجوانوں میں سے جماعت طے کی جاتی تھی کہ بھئی تم 4 لوگ فلانے محلے کی فلانی گلی نمبر یہ تمہاری ذمہ داری، چلو تم 1 نمبر سے شروع کرنا، تم لوگ دوسرے، تم لوگ تیسرے. اس طریقے سے وہ ترتیب سے غربا کو، فقراء کو آپ کے گھروں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اچھا میں اور ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں پہ باضابطہ عیدگاہ میں اعلان کیا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو جو بھی غربا ہے وہ آپ بالکل کسی کے گھر پہ مت جاؤ، کہیں پہ آپ کو مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ گوشت کا پیکٹ آپ کے گھر پہ خود پہنچا دیا جائے گا، آپ کو ایک دم آپ کے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کے گھر پہ لا کر دیا جائے گا. تو بیچارے ہمارے جو مسلمان مساکین ہیں ان لوگوں کو ایسا گھر گھر پہ جانے کی اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، پورے اکرام کے ساتھ ان کے گھر پہ پیکٹ پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہ رہا ہے جس کے گھر پہ قربانی نہیں ہوئی ہو اور وہ گوشت نہیں کھا رہا ہو. ابھی تو ہمارے نانا کی عمر بہت ہو گئی، تقریباً 90 سال کے قریب ہو گئی، اور پچھلے رمضان کے سے پہلے جو ہے مسجد کے سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے پیر پھسل گیا تھا، ان کا پیر بھی فریکچر ہو گیا، آپریشن ہوا، ابھی وہ تو بیڈ ریسٹ کے اوپر ہے، اس لیے آپ دعا فرمائیں اللہ ان کو شفا دے. ورنہ ان کی یہ ترتیب ایسی تھی، بزرگی کی عمر میں بھی وہ اپنے ہاتھوں سے پورا اہتمام، پھر ہر چیز کو دھونا. وہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے مزاج سے واقف ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے معاملات جو ہے کیسے صاف ستھرے اور کس طریقے سے پورے ترتیب سے وہ کام کرنے والے انسان ہیں. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسی ترتیب سے اگر ہمارے محلوں میں ہم مشورے سے، ابھی 2 دن ہمارے پاس میں ہیں، چند ایسے نوجوان طے ہوتے ہیں، ہمارے بھی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے یا عیدگاہ میں اعلان ہوتا ہے، ہمارے گاؤں کے لیول پر، ہمارے بستی کے لیول پر، ہمارے محلے کے لیول پر، کہ بھائی جو تیسرا حصہ ہے ایک ساتھی طے کرو، اس ساتھی کے گھر پہ سب لا کر جمع کرے، اور پھر وہاں پر جب اجتماعی طور پر پورا گوشت آ جاوے صدقے کا، وہ تیسرا حصہ جو ہے، وہ تیسرے حصے کو پھر آپ اپنے اعتبار سے سروے کر کے اپنے شہر میں، اپنے بستی میں کہاں پہ مسلمانوں کی غریب بستی ہے، اس ترتیب سے اگر تقسیم کریں گے، اللہ کی ذات سے 100% امید ہے آپ کا گوشت برابر مستحقین تک پہنچے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا. اس ترتیب سے تقسیم کیا جائے گا. تو 2 دن ہے، میرا یہی مشورہ ہے کہ بھائی آپ لوگ اس کے بارے میں فکر کریں، اس کو دل پہ لے کر کرے تو فائدہ یہ ہوگا کہ گوشت کے جو 3 حصے بھی ہوتے ہیں، جو گھر والے ہیں وہ بھی بے فکر ہو جائیں گے کہ بھئی ہماری ذمہ داری اب نہیں رہی تقسیم کرنے کی، یہ تیسرا حصہ اٹھاؤ، اور فلانا جس کا مشورے سے گھر طے ہوا، جس کے نام کا عیدگاہ میں اعلان ہوا یا مسجد میں اعلان ہوا، لے جا کے اس کے گھر پہ رکھ دو. تو یہ ترتیب سے اگر ہم کام کریں گے، اور تھوڑا سا ہم خدمت کے لیے، چونکہ دیکھو یہ خدمت کا موقع ہے، اور ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ہر عمل پہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے، جنت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے. لیکن خدمت ایک ایسی چیز ہے جس سے خود خدا ملتا ہے. تو خدمت کا جذبہ لے کر امت کے لیے تھوڑا سا چلیں گے پھریں گے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنا نفل اعتکاف توڑ کے مسجد کے باہر نکل گئے ایک مسلمان کی خدمت کے لیے. کسی نے کہا آپ تو اعتکاف میں تھے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو ان قبر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے تھوڑا سا چلتا ہے، پھرتا ہے، تھوڑا سا اس کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے نفل اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں. اور 1 دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے جتنا، یعنی اللہ اس آدمی کے اور جہنم کے درمیان میں
3 کھائیاں کھود دیتے ہیں، جن میں سے ہر کھائی اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ تو یہ فضیلت ہے مسلمان کے لیے، تھوڑا سا بھاگنے دوڑنے، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنے کی۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بھائی ہر گاؤں والا، ہر محلے والا، ہر بستی والا اپنے وقت کی تھوڑی قربانی دے دے، اپنے تھوڑا سا مال کی قربانی بھی لگیں گی کہ آپ کو گاڑی پہ جانا آنا پڑے گا تو آپ کا پیٹرول جلے گا، اور تھوڑی آپ کی طاقت کی قربانی بھی لگیں گی، آپ کو پیکٹ وغیرہ بنانے پڑیں گے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ امت کا کوئی بھی فرد گوشت کھانے سے اس دن محروم نہیں رہے گا، اور ہر مستحق اور مسکین مسلمان کے گھر میں بھی ہمارا گوشت پہنچے گا۔ تو تمام لوگ اس کی فکر کرے، اہتمام کرے، اس کے بارے میں مشورہ کرے۔ دوسری بات، دیکھو ہم مسلمان، ہماری شریعت میں ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام صاف ستھرے لوگوں کا مذہب ہے۔ تو یہ بھی میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، ہماری قربانی کی عید کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے، ایسی جگہ پہ قربانی کرے جہاں پہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی نظر نہ پڑتی ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ہمارا خون وغیرہ روڈ راستوں پہ نہ بہے، جو اوجھڑی کے اندر کا جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے اور جو گندگی ہوتی ہے، ہم ایسے وکنڈے پر، ایسے کچرے کے کنڈی میں لے جا کر ڈالے جہاں پہ غیروں کے مکانات نہ ہوں، ورنہ وہ بیچاروں کو یہ تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا فیسٹیول آیا ہے، ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ، سب بدبو گندگی ہمارے یہاں پہ پھیل رہی ہے۔ تو رتی برابر بھی گندگی ہماری نہ رہے، کہیں پہ کچرا نہ رہے، صاف ستھرے طریقے سے کدھر ہماری عید قربا آئی اور گئی اس کا پتہ بھی کسی کو نہ چلے، اس کا ہم اہتمام کریں، صاف ستھرے ایک دم ایسے صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ میں، کہ ہماری صفائی ستھرائی دیکھ کر لوگوں کو رشک آئے ہمارے اوپر کہ دیکھو ماشاءاللہ یہ کیسی قوم ہے، ان کی عید آئی بھی گئی بھی اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں پر انہوں نے اپنے جانور کو ذبح کیا، اور کہاں پر جو ہے خون بہا، اور کہاں پر اوجھڑی میں کا انہوں نے کچرا پھینکا۔ اس طریقے سے ہمارا عمل ہو تو صفائی کا ہم پورا دھیان رکھیں، ایک کیری بیگ میں، کسی بھی ایک یعنی کیا کہیں گے اسے، تھیلی وغیرہ کے اندر پورے کچرے کو پورے اس کو جمع کر کے، جہاں گورنمنٹ کا ڈسٹ بین ہے، کچرا کنڈی ہے، وہاں لے جا کر ڈالے، اور گاؤں کھیڑے میں اگر ہمارے مکانات کے اطراف میں غیروں کے مکان ہیں تو وہاں نہ ڈالتے ہوئے دور گاؤں کے باہر لے جا کر ڈالے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔